بسم اللہ الرحمن الرحیم 155 صفحہ ہے. اس پر پہلا ویلاگ بھی اسی پر چل رہا تھا. اب نیکسٹ ویلاگ بھی آخری اور پانچواں ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور یہ بھی صفحہ نمبر 155 ہے. ہیڈنگ ہے روزہ. اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ اس کے رائٹر ہیں. علامہ سید سلمان ندوی بھی اس کتاب کے دونوں رائٹر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. وہ دانا سبل ختم الرسل مولائے کل. آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ ہے. صفحہ 155. ہیڈنگ روزہ. انبیاء اور داعیان مذہب نے تکمیل روحانیت کے لیے تقلیل غدا بلکہ ترک غدا روزہ کو اسباب ضروری میں شمار کیا ہے. ہندوستان کے ریاضت کش اور مرتاض داعیان مذہب تو اس راہ میں ادعائے افراد سے بھی آگے نکل گئے ہیں، لیکن داعیان اسلام کا طرز عمل اس باب میں افراط و تفریط کے بیچ میں تھا. اسلام سے پہلے اہل عرب عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. حضور اکرم بھی معمولاً اس دن روزہ رکھتے تھے. بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کے قیام کے زمانہ میں آپ متواتر کئی مہینوں تک روزہ رکھتے تھے، لیکن مدینے آ کر اس معمول میں فرق آ گیا. مدینے میں یہود بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، آپ نے بھی رکھا، بلکہ تمام مسلمانوں کو اس دن روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی. لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کا روزہ نفل رہ گیا. قریب پورے مہینے بھر آپ روزے رکھتے تھے، یعنی روزہ میں رہتے تھے. اسی طرح سال میں 2 مہینے شعبان اور رمضان تو پورے روزوں میں گزرتے تھے. سال کی بقیہ مہینوں میں یہ کیفیت رہتی تھی کہ روزہ رکھنے پر آتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ کبھی روزہ نہ توڑیں گے. پھر روزہ توڑ دیتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب کبھی روزہ نہ رکھیں گے. مہینہ کے نصف اول میں، جن کو ایام بیس کہتے ہیں، آپ اکثر روزوں سے رہتے تھے. مہینہ میں 3 دن، دو شنبہ اور ایک جمعرات کو معمولاً روزے رکھا کرتے تھے. بعض روایتوں میں ہے کہ جمعہ کا روزہ بھی معمولات میں سے تھا. ان کے علاوہ محرم کے 10 دن یکم سے عاشورہ تک، اور شوال کے آغاز میں 6 دن دوسری سے 7ویں تک آپ روزوں میں گزارتے تھے. اتفاقی روزے ان کے علاوہ تھے. آپ کبھی گھر میں تشریف لا کر پوچھتے تھے کہ کچھ کھانے کو ہے؟ جواب ملتا کچھ نہیں. آپ فرماتے تھے کہ میں آج روزے سے ہوں. کبھی کبھی آپ صوم وصال بھی رکھتے تھے، یعنی متواتر کئی دن تک ایک روزہ رکھتے تھے. بیچ میں مطلق افطار نہیں کرتے تھے یا برائے نام کچھ کھا لیتے تھے. لیکن جب صحابہ نے ان میں آپ کی تقلید کرنی چاہی تو آپ نے منع فرمایا. بعض لوگوں نے اس ممانعت کو صرف اسی معنی میں معمول کیا کہ آپ حکمن نہیں بلکہ شفقت سے منع فرماتے ہیں. اس لیے اس ممانعت کے باوجود آپ کے ساتھ انہوں نے بھی اس قسم کے روزے رکھنے شروع کیے. آپ کو یہ خبر معلوم ہوئی تو 2 دن متصل روزہ رکھا. تیسرے دن اتفاق سے چاند ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ اگر مہینہ بڑھ سکتا تو میں اتنے دن تک انتظار نہ کرتا کہ ان مذاہب میں غلو کرنے والوں کا سارا غلو جاتا رہتا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، پھر حضور کیوں کئی دن تک افطار نہیں کرتے؟ ارشاد ہوا تم میں مجھ سا کون ہے؟ مجھ کو تو ایک کھلانے والا ہے جو کھلاتا ہے اور ایک پلانے والا ہے جو پلاتا ہے. بعض روایتوں میں ہے یہ الفاظ اس طرح وارد ہوئے ہیں، تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ میں شب بستر کرتا ہوں تو میرا خدا مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے.
عام مسلمانوں کے لیے آپ اس قسم کی مذہبی شخصیتوں کو ناپسند فرماتے تھے۔ عام مسلمانوں کے لیے آپ اس قسم کی مذہبی سختیوں کو ناپسند فرماتے تھے اور عام طور پر خود بھی ان چیزوں سے اعتراض کرتے تھے۔ تفصیلی واقعات آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اگلا جو ہمارا ویلاگ ہے وہ ہم کل کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس کا ہیڈنگ ہوگا زکوٰۃ۔ ناظرین، آج کے 5 ویلاگ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر چکے ہیں۔ اگر ہمارا ویلاگ پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری غلطی کو چیک کیجیے، بتائیے گا تاکہ کریکشن کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو آپ کی خدمت میں آئے، اور اپنا حصہ ضرور ڈالیے گا۔ شاید اللہ تعالیٰ اسی کے بہانے معاف کر دے اور ہماری بخشش ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔